آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت میری تمام ازواج پر، عورتوں پر اس طرح ہے کہ جس طرح سرید کی فضیلت جو ہے وہ دیگر کھانوں پر ہے۔ اب اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پسندیدہ کھانا تھا وہ سرید تھا۔ اب سرید کس کو کہتے ہیں؟ شوربے کے اندر روٹی کو ڈبو کر کھانا، بھگو کر کھانا، اور یہ جو کھانا ہے اس کو عربی زبان کے اندر سرید کہا جاتا ہے، سا کے ساتھ، سا پھر را پھر یا چھوٹی اور پھر دال، سرید۔ ہم جو کھانے کھاتے ہیں بعض کھانوں کے اندر پروٹین زیادہ ہوتے ہیں۔ میں آسان لفظوں میں اس بات کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں سائنسی زبان استعمال نہ کروں کہ جو لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر جائے۔ یوں سمجھ لیں کہ بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں جو بدن کو قوت کم دیتے ہیں اور بدن سے قوت زیادہ لیتے ہیں، اور بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کھانوں کی جو زیادہ قوت ہے وہ بدن کو بیمار کر دیتی ہے، اس کو جذب کرنے کی صلاحیت ہمارے بدن کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ دو باتیں آپ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ بعض کھانے ایسے ہیں کہ جن کے کھانے کے بعد انسان بیمار ہو جاتا ہے، وہ انسان کی قوت لے لیتے ہیں، اور بعض کھانے ایسے ہیں کہ وہ بھی انسان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ اس کے جو بیسک آرگن ہیں، اعضاء ہیں، دل، دماغ اور جگر جو ہے، اس پر وہ حملہ کرتے ہیں اور بڑی ساری بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم اتنا زیادہ نمک استعمال کرتے ہیں کہ جس نمک کو جذب کرنے کی صلاحیت ہمارے بدن کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح چینی اور اسی طرح جو مرغن غذائیں ہیں، یہ جو گھی ہم استعمال کرتے ہیں، یہ تین جو چیزیں ہیں یہ کون سے امراض پیدا کرتی ہیں؟ بلڈ پریشر ہائی اور لو کا مرض پیدا کرتی ہیں، گردوں کے فیل ہونے کا اور گردوں کی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں، اس سے شوگر پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ جو دل کی نالیاں ہیں ان کے اندر یہ گھی جو ہے یہ چربی کی صورت کے اندر جم جاتا ہے اور دل جو ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر پاتا۔ غیر متوازن غذائیں کھانے کی وجہ سے ہم بیماریوں کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور بیماریوں کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ایمانی کمزوری کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کو عبادت نہیں کرنے دیتی، کھڑا نہیں ہونے دیتی، سجدوں میں سر جو ہے اس کو ٹھہرانے نہیں دیتی۔ بعض غذائیں انسان کو عبادات سے بھی دور کرتی ہیں اور جسم کے اندر بیماریاں بھی پیدا کرتی ہیں۔ یہ جو سرید کا کھانا ہے یہ معتدل کھانا ہے، جس کے اندر نہ ٹھنڈک ہے کہ جو آپ کے جسم کی قوت لے لے، اور نہ ہی جو ہے وہ اتنی حرارت ہے کہ جو آپ کے بدن کے بیمار ہونے کا باعث اور سبب بن جاتا ہے۔ اب اس کا ایک بنیادی سبب آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ جو موضوعات سنتے ہیں فضائل اور مناقب کے، صحابہ کرام کے، ان کے اندر جو سبق ہے وہ سبق بھی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم اپنی جو غذائیں ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز اور طریقے پر کھائیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور اور تربوز کا استعمال کرتے تھے، یا کھجور اور کھیرے کا استعمال کرتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یقین جانیے انسانی صحت کے لیے بنیادی اصول ہے۔
وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک مارے گی، اور تربوز کی جو ٹھنڈک ہے اس کو کھجور کی گرمی مارے گی۔ یعنی اعتدال کے ساتھ انسان کو غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ غیر معتدل، غیر متوازن جو غذائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ حضرات یہی وجہ ہے آج بڑی ساری بیماریاں ایسی ہیں، ڈاکٹر ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ کے اندر وہ تکلیف نہیں آتی، اور انسان جو ہے وہ مریض وہ واویلا کرتا ہے کہ مجھے یہاں تکلیف ہے اور یہاں تکلیف ہے۔ تلبینہ، ہماری غذاؤں کے اندر جو کے آٹے کا استعمال نہیں ہے، اور جو کے آٹے کا استعمال اتنی بڑی نعمت ہے کہ معدے، انتڑیوں، اس کی بیماریوں کے علاج کے ساتھ ساتھ جگر کے کینسر کا خاتمہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کے آٹے کے اندر رکھا ہے۔ ہم انتہائی باریک آٹا کھاتے ہیں، اتنا باریک ہوتا ہے کہ چھاننیاں جو ہیں وہ بھی ان کو چھان نہیں پاتی، ان سے بھی نکل جاتا ہے باریک چھاننیوں سے۔ ایسے آٹے کی جو روٹی ہے وہ بھی انسان کو بیمار کرتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی نہیں۔ ہم میں سے کوئی مولوی، کوئی شیخ الحدیث، میں اپنے آپ کو شامل کر کے بات کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اس نے کبھی ایک دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا کا استعمال کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عبادات سے اور حقیقی تقوی سے دور ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سیرت ہے وہ ہمیں یہ سبق اور درس دیتی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو استعمال میں غذائیں تھیں، کھانے تھے، وہ ہم استعمال کریں، اور بڑی ساری بیماریوں سے آپ نبوی کھانے کھا کر بچ سکتے ہیں۔